بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرات و سامعین، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کے اس درس میں ہم یہ سمجھیں گے حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ یعنی جب سے اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق دیا ہے، پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا روایت کرتے ہیں، رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 پے در پے اور لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، اور وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے 3 مہینے ہیں۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان المعظم کے درمیان آتا ہے۔ آخری بات آج کے درس کے حوالے سے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ 3 مہینے پے در پے لگاتار آتے ہیں اور 4تھا مہینہ اکیلا آتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج کے مہینے سے پہلے آتا ہے، وہ لوگ قتال، جنگ و جدال، لڑائی بند کر دیا کرتے تھے، اور ذوالحجہ کے مہینے میں وہ حج ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دے دیا جو کہ محرم کا مہینہ ہے، تاکہ وہ امن، سکون اور سلامتی سے اپنے اپنے وطن کو واپس لوٹ سکیں۔ اور پھر سال کے درمیان ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دے دیا جو کہ رجب کا مہینہ ہے، تاکہ دوران سال بھی وہ لوگ جب چاہیں عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں، زیارت بیت اللہ کے لیے امن، سکون اور سلامتی کے ساتھ اپنا سفر طے کر سکیں۔ اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔